رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تفسیر مدارک سورہ انعام کی آیت نمبر 58 سے آج انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ قل لو انا عندی، فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس، ای فی قدرتی و امکانی، یعنی میری قدرت میں، میرے بس میں، ما تستعجلون بہی، وہ چیز ہوتی کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو، تم جلدی چاہتے ہو، من العذابی یعنی عذاب، لقضی الامر بینی و بینکم، تو ضرور فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، لا اہلکتکم عاجلا غضبا لی ربی، یعنی ضرور میں تمہیں ہلاک کر دیتا جلدی اپنے رب کی ناراضگی کی وجہ سے، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ فَهُوَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ، اور وہی تم پر عذاب نازل فرمائے گا، فی وقت، اس وقت، یعلم انہ اردع، اس وقت جو وہ جانتا ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے کا وقت ہے، جو تمہارے ہلاک کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ اسے جانتا ہے، اس وقت میں وہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا ہوا، اس کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ المفاتیح جمع مفتاح، مفتاح، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، وہو المفتاح، اور یہ مفتاح ہے، ای ہیا خزائن العذاب والرزق، یعنی عذاب اور رزق کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ او ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآجال والاحوال، یا پھر جو کچھ بندوں سے غائب ہے، یعنی ثواب، سزا، موت کے وقت اور احوال، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جعل للغیب مفاتیح علی طریق الاستعارتی، غیب کے لیے چابیوں کو ثابت کیا گیا، غیب کے لیے چابیاں ثابت کی گئیں استعارے کے طور پر، لأن المفاتیح یتوسل بها الى ما فی المخازن المستوثق منها بالاغلاق، کیونکہ چابیاں ہی، چابیوں کے ذریعے ہی کوئی شخص پہنچتا ہے، کوئی ذات پہنچتی ہے چھپے ہوئے
جمع کیے ہوئے خزانوں میں جو کچھ ہے تالوں کے ساتھ، بندشوں کے ساتھ اور تالوں کے ساتھ. ومن علم مفاتیحها، تو جو ان خزانوں کی چابیوں کو جانتا ہے، وکیفیت فتحها، اور ان خزانوں کے کھولنے کی کیفیت کو جانتا ہے، توسل الیہا، تو وہ ان خزانوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. فاراد انہ هو المتوسل الی المغیبات وحدہ، مراد یہ ہے کہ غیبوں تک پہنچنے والا صرف وہ ایک ہے، لا یتوسل الیہا غیرہ، اس کے علاوہ کوئی غیوب تک نہیں پہنچ پاتا. کمن عندہ مفاتیح اقفال المخازن، جیسے وہ شخص جس کے پاس خزانوں کے تالوں کی چابیاں ہوں، وَيَعْلَمُ فَتْحَهَا، اور وہ تالوں کے کھولنے کو جانتا ہو، فَهُوَ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى مَا فِي الْمَخَازِنِ، تو وہ پہنچ جائے گا، وہ پہنچنے والا ہے اس تک جو خزانوں میں جمع ہے. قیل عنده مفاتیح الغیب، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، وعندک مفاتیح العیب، اور تمہارے پاس عیب کی چابیاں ہیں. فمن آمن بغیبہ، تو جو اس کے غیب پر ایمان لے آئے، اسبل اللہ الستر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے گا علی عیبہ، اس کے عیب پر. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ مِنَ النَّبَاتِ وَالدَّوَابِ، وہ جانتا ہے خشکی میں جو کچھ ہے، یعنی سبزہ اور جاندار، والبحری، اور تری میں جو کچھ ہے، من الحیوانی والجواہری وغیرہما، یعنی حیوانات، جواہر اور ان کے علاوہ. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. ما للنفی، ما تسقط میں ما نفی کے لیے ہے، ومن للاستغراق، من استغراق کے لیے ہے. ایعلم عددها واحوالها قبل السقوط وبعدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان گرنے والے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، ان کے حالات بھی جانتا ہے، ان کے گرنے سے پہلے بھی اور ان کے گرنے کے بعد بھی. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایک ذرہ ہے، کوئی ایک دانہ ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ تر اور نہ خشک. عطف علی ورقۃ، یہ عطف ہے ورقہ پہ، وداخل فی حکمہا، اور یہ داخل ہے ورقہ پر جو حکم لگاتا اس حکم میں. الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. تقریری، گویا کہ یہ کلام مقرر کرنے کے لیے ہے. علم الہی کی جو بات ہو رہی تھی تو کتاب اللہ یا کتاب کا تذکرہ کر کے اس علم کی تکرار کی گئی.
الا یعلمها، کس چیز کی تقریر ہے؟ الا یعلمها، لأن معنی الا یعلمها و معنی الا فی کتاب مبین واحد، کیونکہ الا یعلمها اور الا فی کتاب مبین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہو علم اللہ او اللوح، اور وہ مطلب ہے اللہ کا علم یا پھر لوح کا علم۔ ثم خاطب الکفرۃ بقولہ، پھر مخاطب کیا کافروں کو، کفرتا، پھر کافروں کو مخاطب کیا بقولہ، اپنے اس قول سے، وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو تمہیں سلا دیتا ہے رات کو، ان یکبدوا انفسکم عن التصرف بالتمام فی المنام، یعنی وہ تمہاری جانوں کو، تمہاری روحوں کو مکمل طور پہ نیند کی کیفیت میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے۔ تصرف سے تمہاری روحوں کو مکمل طور پہ نیند میں قبضے میں لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو دن میں تم نے کیا، کسبتم فیہ من الآثام، یعنی جو گناہ تم نے دن میں کمائے، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے، ای یوقظکم، یعنی جگا دیتا ہے تمہیں، فی النہاری، دن میں، او التقدیر، یا پھر تقدیر عبارت یوں ہے، ثم یبعثکم فی النہاری، پھر وہ تمہیں اٹھا لیتا ہے دن میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ فِيهِ، اور وہ جانتا ہے جو تم نے دن میں کمایا۔ فَقَدَّمَ الْقَصَبَ، اٹھانے کا تذکرہ بعد میں کیا اور کسب کا تذکرہ پہلے کیا، لِأَنَّهُ أَهَمُّ، کیونکہ یہاں جو سمجھانا ہے، یہاں جو مقصود ہے اس گفتگو کا، اس کلام کا، تو اس میں کسب اہم ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا جَرَحْنَا بِاللَّيْلِ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے رات میں برائی کی، رات میں گناہ کمایا، وہ نہیں جانتا۔ وَلَا أَنَّهُ لَا يَتَوَفَّانَا بِالنَّهَارِ، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ دن میں وہ ہمیں نہیں سلاتا، دن میں وہ ہمیں نیند طاری نہیں کرتا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ فَدَلَّ أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفِي مَا عَدَاهُ، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ شے کا کسی ذکر کے ساتھ مختص کرنا، مخصوص کرنا، یہ اس شے کے علاوہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ لیُقْضَى اجل مسمى، تاکہ مقررہ مدت کو پورا کر دے، مقررہ مدت کو پورا کیا جائے۔ لیتوفى الاجال، تاکہ جو موت کی مدت مقرر کی گئی ہے وہ ادا کر دی جائے، علی الاستکمالی، مکمل طور پر،
ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، رجوعکم تمہارا لوٹنا ہے، بالبعثی اٹھنے کے ذریعے، بعد الموت موت کے بعد، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے، فی لیلکم و نہارکم، اپنی راتوں اور اپنے دن میں۔ قال بعض اہل الکلامی، بعض اہل کلام نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ انا لکل حاسۃ من ہذہ الحواس روحا، کہ جو ہمارے حواس ہیں، ان حواس میں سے ہر حادثے کے لیے ایک روح ہے، تقبض عند النوم، جسے نیند کے وقت قبضے میں لے لیا جاتا ہے، ثم ترد الیہا، پھر وہ روح حادثے کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اذا ذهب النوم، جب نیند ختم ہو جاتی ہے، فاما الروح التي تحیا بها النفس، تو روح وہ ہے کہ جس کے ذریعے نفس حیات پاتا ہے، نفس زندگی پاتا ہے، فإنها لا تقبض الا عند انقضاء الاجل، اسے قبضے میں نہیں لیا جاتا مگر زندگی کی مدت ختم ہونے کے وقت، والمراد بالارواح المعان والقول التي تقوم بالحواس، یہاں ارواح سے مراد وہ مفاہیم ہیں، وہ قوتیں ہیں کہ جن کے ساتھ حواس قائم ہوتے ہیں، وَيَكُونُ بِهَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْأَخْذُ وَالْمَشْيُ وَالشُّمُ، جن کے ذریعے سماعت، بصارت، اخذ، مشی، شم، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وَمَانَا ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ أَيْ يُوقِظُكُمْ، يَبْعَثُكُمْ فِيهِ کا مطلب ہے يُوقِظُكُمْ، وہ تمہیں جگا دیتا ہے، وَيَرُدُّ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحُ الْحَوَاسِ، أَرْوَاحَ الْحَوَاسِ، اور تمہاری طرف حواس کی روحوں کو لوٹا دیتا ہے، فَيَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى مُنْكَرِ الْبَعْثِ، اس آیت مبارکہ کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے، یستدل بہ علی منکر البعث، اس آیت مبارکہ کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والوں پر، لأنہ بالنوم یذہب ارواح ہذہ الحواس، کیونکہ نیند کی وجہ سے ان حواس کی روحیں چلی جاتی ہیں، ثم یردھا الیہا، پھر وہ ان حواس کی طرف لوٹا دیتا ہے، فقضا یحیی الانفس بعد موتہا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جانوں کی موت کے بعد انہیں زندگی عطا فرما دے گا، وہو القاہر، وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ملائکۃ حافظین لِأَعْمَالِكُمْ، وہی تم پر محافظ بھیجتا ہے، یعنی فرشتے بھیجتا ہے جو حفاظت کرنے والے ہیں تمہارے اعمال کی، ہم الکرام الکاتبون، وہ کرامن کاتبین ہیں، لیکون ذالک ازجر للعباد عن ارتکاب الفساد، تاکہ یہ زیادہ بندوں کو ڈرائیں، دھمکائیں،
فساد کا ارتکاب کرنے سے، فساد برپا کرنے سے، اذا تفکروا جب بندے غور کرتے ہیں، ان صحائفہم تعرض علی رؤوس الاشہاد، کس بات پہ غور کرتے ہیں؟ کہ ان کے اعمال نامے پیش ہوں گے لوگوں کی موجودگی میں، میدان محشر میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب موت تم میں سے کسی کے پاس آتی ہے، حتی لغایت حفظ الاعمال، حتی جو ہے وہ حفظ الاعمال کا جو تذکرہ آیا تھا اس کی انتہا کے لیے ہے، ای وذالک داب الملائکۃ مع المکلف، یعنی یہ ملائکہ کا انداز، ملائکہ کا طریقہ مکلف کے ساتھ زندگی بھر رہتا ہے، الی ان یاتیہ الممات، یہاں تک کہ موت اسے آ جاتی ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے رسول، ہمارے فرشتے اسے موت دیتے ہیں، ای استوفت روحہ، یعنی اس کی روح وصول کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، وَهُمْ ملک الموت وَأَعْوَانُهُ، رسولنا سے یہاں پہ مراد ہیں ملک الموت اور ان کے معاون فرشتے، توفیہ و استوفیہ بالامالتی، حمزہ کی قرات میں یہ دونوں لگ گئے، توفی اور استوفی امالہ کے ساتھ ہیں، رسولنا، رسلنا، ابو عمر کی قرات میں رسلنا ہے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، لا يَتَوَانَّوْنَ وَلَا يُؤَخِّرُونَ، نہ ہی سستی کرتے ہیں نہ ہی تاخیر کرتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، الی حکمہ و جزائہ، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے بدلے کی طرف، ای رد المتوفون برد الملائکۃ، یعنی فرشتوں کے لوٹانے کے ذریعے وفات پانے والے لوٹائے جائیں گے، مولاہم مالکہم الذی یلی علیہم امورہ، اپنے مالک کی طرف کہ جس پر ان کے امور کی ذمہ داری ہے، ان کے امور کی نگہبانی ہے، الحق کی، اپنے حقیقی مالک کی طرف، العدل الذی لا يحکم الا بالحق، عدل جس کا فیصلہ بغیر حق کے نہیں ہوتا، عادل وہ ہے یا عدل وہ ہے جس کا فیصلہ بغیر حق کے نہیں ہوتا، وہما صفاتان للہ، مولا اور حق
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. الا لہ الحکم، خبردار فیصلہ اسی کا ہے. یومئذ اس دن لا حکم فیہ لغیرہ، اس دن اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے تیزی سے حساب کرنے والا ہے. لا يشغلہ حساب عن حساب، اور ایک حساب اسے دوسرے حساب سے نہیں روکتا. یحاسب جمیع الخلق، وہ تمام مخلوق کا حساب کرے گا. فی مقداری حلب شاۃ، ایک بکری کے دہنے کی مقدار میں. وکیل الرد الی من رباک خیر من البقاء، کہا گیا کہ اس ذات کی طرف لوٹ جانا کہ جس نے تمہاری پرورش کی ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے. خیرم، یہ بہتر ہے، من البقائی، باقی رہنے سے. ما من آزا کا، اس کے ساتھ جس نے تمہیں تکلیفیں دی ہیں. ہوا من ینجیکم، فرما دیجیے کل من ینجیکم، فرما دیجیے تمہیں کون نجات دیتا ہے. ینجیکم، ابن عباس، ابن عباس کی قرات میں ینجیکم ہے من الظلمات بر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیریوں میں، پریشانیوں میں. مجاز عن مخاوفہما و احوالہما، اندھیریاں یہاں پہ خوفناکیوں اور دہشتوں سے مجاز ہیں. وظلمات البر السوائق، خشکی کی اندھیریاں کڑک ہے، بجلی کا گرجنا ہے. والبحری امواج، اور سمندروں کی اندھیریاں موجیں ہیں. وکلاہما فی الغیم واللیل، یہ دونوں چیزیں ہی بادلوں میں اور اندھیرے میں پائی جاتی ہے. تدعونہ، تم جس کو پکارتے ہو. تضرعا، تدعونہ، تم جسے پکارتے ہو. حال من ضمیر المفعول فی ینجیکم، ینجیکم میں جو مفعول کی ضمیر ہے اس سے حال ہے. تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے. معلنین دراعتا، اعلانیہ گڑ گڑاتے ہوئے، واضح طور پہ گڑ گڑاتے ہوئے. ہوا مصدر فی موضع الحال، تضرعا مصدر ہے حال کے مقام میں. وکذا خفیتاً، اور اسی طرح خفیہ بھی مصدر ہے، اور چھپ کر، آہستہ آواز میں. ای مسرین فی انفسکم، یعنی اپنے دلوں میں آہستہ آہستہ، خفیہ طور پہ. خیفتاً حیث کانا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہما لغتان،
اس طرح پڑھا کرتے تھے. تو یہ دو لغتیں ہیں، خفیتاً خیفتاً. لئن انجانا، اگر وہ ہمیں نجات دے دے. عاصم، عاصم کی قرات میں وبالامالتی، حمزۃ امالہ کے ساتھ حمزہ کی قرات میں، وعلی اور علی کی قرات میں الباقونا انجئی تنا. والمانا یقولون لئن خلصتنا. انجیتنا کا مطلب بنے گا یہاں پہ کہ تو ہمیں نجات دے دے. خلصتنا من هذه الظلمات، ان پریشانیوں سے، ان اندھیریوں سے. لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں سے ہو جائیں گے. للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے.